الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے خشیت الہی، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف۔ خشیت الہی، اس کا معنی و مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہو کہ جس میں ڈر بھی موجود ہو، یعنی ڈر کی کیفیت موجود ہو۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کو ہم خشیت الہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ اس کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی ناراضگی سے ڈرنے کے لیے جو اس سے محبت کی جائے اس کو خشیت کہیں گے۔ خشیت الہی، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے اور حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی حرام چیزوں سے بھی بچا جائے اور اللہ کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہو، محبت بھی ہو، اور وہ جو محبت ہو وہ ڈر والی محبت ہو، یعنی اس محبت میں ڈر موجود ہو۔ اور وہ ڈر کس طرح کا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا ڈر، کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو وہ والی کیفیت جب پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے خشیت الہی۔ اس کا دوسرا نام تقویٰ بھی ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو۔ اور خشیت میں تو ڈر اور محبت دونوں چیزیں شامل ہیں، لیکن تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، یعنی جو دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے وہ بھی نیکی کے کاموں میں کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ فلاں کوئی بندہ برے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں، بھئی ہمارا بھائی ہے تو ہم اس وجہ سے کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی حرام راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے۔ اللہ کی محبت میں سارے کام کرنے ہیں اور اس کو روکنا ہے، اور اس وجہ سے روکنا ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پیارا ہے، تو وہ کسی وجہ سے پھنس نہ جائے، وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیوں ایسا کام کرے یا ایسے کام میں وہ شامل ہو۔ اس حوالے سے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے تقویٰ کی ایک ایکسپلینیشن بیان کی تھی، یعنی تقویٰ، خشیت، یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، خشیت الہی یا تقویٰ۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خشیت میں اللہ کا ڈر اور خوف، محبت، یہ ساری چیزیں، اور تقویٰ وہ راستہ جس کے ذریعے جنت تک پہنچا جائے، یا اللہ کا ڈر تقویٰ کہلاتا ہے، اخلاص اور تقویٰ وغیرہ نا، یہ ساری چیزیں۔ تو تقویٰ کی ایکسپلینیشن بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ کروں گی، وہ اس طرح کہ حضرت کعب الاحبار جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے ایک تقویٰ کی ایکسپلینیشن کی تھی، وہ اس طرح سے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، یعنی انہوں نے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا ان سے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اس پر حضرت کعب الاحبار نے یہ بیان کیا کہ کیا آپ کسی جھاڑی دار جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرا یہ جو دامن ہے وہ، یا میرا جو لباس ہے وہ جھاڑی دار جنگل میں کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو پھر اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے اس پرخار جنگل میں اعمال انسانی کے کانٹے، انسان کے یعنی جو گناہ ہے وہ اس کو الجھا دینا چاہتے ہیں۔ انسان اگر محفوظ طریقے سے بچ نکلے تو اس سچویشن کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس صورتحال سے اگر انسان خود کو محفوظ کر لے، بچ نکلے، تو اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ خشیت الہی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس ذات سے ہمیں اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے کہ ہمیں اس کی ناراضگی کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کی ناراضگی کی وجہ سے کہیں پھنس نہ جائیں، یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہم سے ناراضگی پر وہ ہم پہ عذاب نازل کر دے، اور یعنی طرح طرح کے خیالات، وہم و گمان انسان کے دل میں آنے لگتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جب انسان بچنا چاہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جو کہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خشیت الہی ہے، یہ جو اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے قرب کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ خشیت الہی سے اللہ کا برہان، یعنی حق و باطل کا جو فرق ہے وہ یعنی ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، انسان کی نا دو طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور وہ صلاحیت جو انسان کو اندرونی طور پر نکھارتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو فہم و بصیرت یا فہم و شعور اسی انسان میں پیدا ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اور جو کہ اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے حق و باطل کا جو فرق ہے وہ اس کو پتہ لگنے لگتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لے، اس کی محبت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اس کو صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں تو اس کو حق و باطل کی پہچان بھی کرا دیتے ہیں، یعنی رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے، کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا باعث بن سکتی ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو کہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کو خوش کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان حلال و حرام کی تمیز بھی پہچان جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ کس راستے پر میں نے چلنا ہے، کس پر نہیں چلنا، کون سا راستہ میرے لیے درست ہے، کون سا راستہ میرے لیے غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں کب پتہ چلتی ہیں؟ جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے یا اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سے وہ ڈرتا بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام اس طرح سے دیتے ہیں کہ اسے بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور وہ بصیرت ہوتی ہے برہان، یعنی حق و باطل کی تمیز۔ اس کے علاوہ خشیت الہی کے لیے نیتوں کا خالص ہونا یا نیتوں کا جائزہ لینا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو نیت انسان کی جو ہے نا وہ اس کے اعمال کے بارے میں ڈسکرائب کرتی ہے، اور وہ اگرچہ انسان کو دوسرے کی نیت کا نہیں پتہ لگتا کہ کوئی انسان نیک راستے پر چل رہا ہے، لیکن اس کی نیکی، اس کا تقوی، اخلاص کتنا سچا ہے، کتنا خالص ہے اس کا تقوی، یا اللہ رب العزت سے محبت اور ڈر کا جذبہ اس کے اندر کتنا موجود ہے، یہ بھی کوئی میں یا آپ، کوئی بندہ کسی دوسرے کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب جانتی ہے، اس لیے اللہ اور انسان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہر وقت قائم ہوتا ہے۔ قائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم اگر اپنا جائزہ نہیں لیتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے نا تو پھر ہم بہت ساری برائیوں سے رک سکتے ہیں، بہت سارے غلط کام ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ کچھ روٹین ایسی سیٹ کریں کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو پھر ہم سوچیں اور خود کو کھنگالیں، ہم اپنے اندر سے کچھ جو ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو ہم پالش کریں، اس کی جگہ اچھائیاں داخل کریں، ہم ایک اچھے انسان بنیں، لوگوں کے لیے خیر و بھلائی، ہمدردی کا باعث بنیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، تو پھر ہمارے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نیتیں ہیں ان کو جاننے والا ہے،
تو یہ اللہ کا جو خوف ہے، یہ سب کچھ جو ہم کریں جن کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے، یعنی نیکی کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس نیت پر کریں، یہ سوچ کر کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ سے ہمیں محبت بھی ہے اور اس سے ہم ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ڈر جب ہوتا ہے، ڈر کے ساتھ محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی، یعنی اس سٹیپ کے اندر نا ڈر اور محبت دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈر اور محبت میں دونوں میں ناراضگی کا ڈر تو انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ انسان خود کو اس وجہ سے پرکھے، اس وجہ سے دیکھے کہ اپنی نیتوں کو چیک کرے کہ کہیں میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، یا جو میں اگر کسی کو فائدہ بھی دے رہا ہوں تو اس میں میری نیت ریاکاری کی ہے یا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی. اگر تو نیت یہ ہو کہ اللہ سے جس سے وہ محبت بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اس کو اس نے راضی کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہے. تو یہ میں اور آپ کسی کی نیت کا جائزہ خود نہیں لے سکتے، کوئی بھی دوسرا بندہ اپنی نیت کا جائزہ خود نہیں لے سکتا، دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے. کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا نا، بالکل نہیں بتا سکتا کسی کی نیت کے بارے میں. بس اللہ رب العزت اور انسان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے اعمال کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بھی تو دکھانا ہے نا کہ تم کس وقت کیا کر رہے تھے. تو اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں جو کہ ہمارا ہر وقت کا حساب لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ حساب ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، یہ کتابیں ہمیں دکھا دی جائیں گی، تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میری زندگی کی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں. تو اللہ رب العزت سے اس وجہ سے ڈرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. اب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کر رہے تھے اللہ کی خشیت کے حوالے سے، اور اسی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. اور جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے عبادت میں خشیت الہی. یعنی عبادت جب ہم کر رہے ہوں تو اس وقت بھی ہمارے دل کی کنڈیشن اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا ڈر موجود ہو، یعنی محبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو. اصل میں یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں نا، ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ہمارے دل کی کیفیت کا ہمیں اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا جو دل ہے اس وقت جو ہماری زبان کہہ رہی ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز کے جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں اس وقت ہمارا دل بھی وہ الفاظ ادا کر رہا ہے؟ کیا ہمارا دل اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی کبریائی کی باتیں کرتے ہوئے لرزتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی بات کرتے ہوئے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور دیکھیں نا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا بندہ بننے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی بندگان الہی، جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور بندگان الہی میں یہ چیزیں ڈسکس ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم نے تعلق باللہ کی کچھ شرائط دیکھی تھیں اور تعلق باللہ کی اہمیت بتائی تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی اقسام ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، حب الہی، معرفت الہی اور خشیت الہی. تو خشیت بیسیکلی کب پیدا ہو سکتی ہے؟ جب انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو چکا ہو. اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق دل کی کیفیت کیسے بدل سکتی ہے؟
یہ ہمیں اس حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے نماز کے معنی و مفہوم اور جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس بات کی طرف دھیان دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، اور دماغ میں اب اگر کچھ خیالات آ بھی رہے ہیں تو جس قدر ان کو روک سکتے ہیں تو ان کو روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو کوشش تو کریں نا، اس کوشش کا اجر انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ تو یہ جو کوشش ہے بیسیکلی اس کوشش کا اجر اللہ رب العزت ضرور دیں گے۔ اسی طرح اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا روزہ دکھاوے کے لیے رکھ رہا ہے یا اپنی کسی دنیا کے مقصد کے لیے رکھ رہا ہے۔ بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اللہ تمہیں رزق میں برکت دے، تم نماز پڑھو اللہ تمہیں فلاں کام میں جو ہے وہ بہتر بنائے، تم روزہ رکھو تمہیں یہ کرے۔ تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، یعنی ایک اللہ کے قریب کرنے کے لیے لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، دنیا میں آیا نا اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب و وسائل خود پیدا کرتا ہے، سارے وسائل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو عبادات ہیں ان کا مقصد بیسک جو خشیت الہی ہے، عبادات کا جو اہم اور مین پوائنٹ جو ہے نا وہ خشیت الہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ عبادت جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر شاید 56 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے انسان اور جنوں کو، تو وہ عبادت ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، کیا ہمیں عبادت کرتے ہوئے دکھاوا یعنی ہم دکھاوا کرتے ہیں یا ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تقوی کے حصول کے لیے ہے، خشیت الہی کے حصول کے لیے ہے۔ تو ناظرین اکرام اس بات کو ہمیں نوٹس کرنا چاہیے، خاص طور پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہوئے جو مال ہم غریبوں کے لیے دیتے ہیں یا ان پہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم وہ مال لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں یا کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ دل جو ہے نا یہ انسان کے جسم کا جو مین پوائنٹ ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی صفائی اور ستھرائی اس طرح سے ہو گئی کہ جس میں اللہ کی محبت داخل ہو گئی اور دنیا کی ساری محبتیں اس سے نکل گئیں تو سارا کچھ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو۔ اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو انسانی دل کے لیے غسل کا کام کرتے ہیں، یعنی جب کوئی بھی انسان اللہ کی محبت میں روتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجات طلب کرے، لوگوں سے یہ کہے یا ان سے گلہ شکوہ کرے اور ان سے کہے کہ مجھے فلاں وقت تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں چھوڑ کے اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض، تکبر، ساری اخلاقی برائیوں سے محفوظ کر کے صرف انسان یہ کام کرے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے سارا کچھ کرے، اس کی محبت میں آنسو بہائے، تو اللہ رب العزت ان آنسوؤں سے انسان کے دل کو دھو دیتا ہے، اور وہ جو انسان کے دل پر ایک دھبا ہوتا ہے جو کہ گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے اور مزید وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک دھبا لگا دیتے ہیں، گناہوں کا سٹیپ تھوڑا سا، یعنی کہ ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، پھر جس طرح وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ دھبا اور زیادہ سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر اتنا زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی دھبا صاف ہو سکتا ہے، یہ بھی دھبا انسان کا نیٹ اینڈ کلین ہو سکتا ہے، کس طرح سے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی یاد میں روئے، اللہ رب العزت کی محبت میں روئے، اس کے سامنے آنسو بہائے اور یہ سوچ کر روئے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کو ہر وقت نوٹس کر رہی ہے اور اسے جو کچھ بھی اسے ملنا ہے سب اللہ ہی سے ملنا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کے وقت اس قدر رویا کرتی تھیں کہ ان کا جو
یعنی آنسوؤں سے وہ تر ہو جاتی، بہت زیادہ رویا کرتی تھی. اور اس حوالے سے ہم یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی زندگی کی، کہ آپ بھی عبادات کے وقت، خاص طور پہ دعاؤں کے وقت رو رو کے اللہ کے سامنے التجائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کیا کرتے تھے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس قدر اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، گڑ گڑائے تو اللہ اس کی دعائیں نہ سنے. اور اس کے بعد ناظرین اکرام، ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کا درست ہونا. خشیت الہی کے لیے عقیدہ آخرت کا درست ہونا. انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس وجہ سے بھی موجود ہو کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ جو کچھ کر رہا ہے یا زندگی میں اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں، سارے کاموں کا اعمال حساب کتاب اس نے دینا ہے. یعنی اس کے اندر ایک تصور جواب دہی ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. کیونکہ جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں ان سوالات سے ڈر لگتا ہے جو ہم سے پوچھے جائیں گے. لیکن وہ انسان جو کہ اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور اپنی زندگی کے سارے کام وہ کر رہے ہوں، تو ان کی جو دل کی کیفیت ہے اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ایک عاجزی، محبت اور خشیت کا جو تصور ہے، یہ انسان کے عقیدے کو اس طرح سے رکھے کہ یعنی تصور جواب دہی اس میں ہو اور اسے اس بات کا احساس رہے کہ ایک نہ ایک دن میرے سارے کاموں کا جو ہے مجھ سے سوال پوچھا جانا ہے، سارے کاموں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے مجھے اپنی نیت بھی اور اپنے اعمال بھی سب کچھ درست رکھنا، سب کچھ درست کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا خشیت الہی رکھنے والوں کے لیے بشارتیں اور نویدیں. ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے سارے کام کریں، زندگی بھی اس طرح سے گزاریں جیسے اللہ نے کہا ہے، یا شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ جو تفصیلات شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، ان تمام تفصیلات کو سمجھنے والے ہوں اور ان کی فکر کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنی نیتوں کا جائزہ لینے والے ہوں، اپنا محاسبہ یعنی اپنی چیکنگ کرنے والے ہوں کہ کیا میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، خود کو کھنگالنے والے ہوں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین انعامات تیار کر رکھے ہیں. ان کو خوشخبری کی نویدیں سنائی ہیں. جیسے کہ ہم قرآن کریم میں ایسی بے شمار آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہ جنت ہے، جنت میں جو یعنی نہریں بہتی ہیں، اور جنت کے اندر جتنی فیسلٹیز ہیں یہ ساری انہی لوگوں کے لیے ہیں جو نیک ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے سارے کاموں کو کرنے والے اور وقف کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے خشیت الہی پر اپنا جائزہ لینا. ابھی تک ہم نے جتنے بھی پوائنٹس اس حوالے سے بیان کیے ہیں، ان میں ایک پوائنٹ جو ہر پروگرام میں مین رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اس کے علاوہ یعنی اپنا محاسبہ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان اللہ کی محبت کا وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو ہم سے مطلوب و مقصود ہے. یعنی اللہ کی محبت دیکھیں، ان میں 3 چیزیں جو کہ ہم نے بیان کر دی تھی اس کی اقسام میں بہت ضروری ہیں. ایک تو اللہ کی محبت، دوسری اللہ کی پہچان، اور تیسری اللہ کا ڈر. یہ ساری چیزیں اگر موجود ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے یا اللہ کی محبت، ویسے تو ہم انتہا درجے تک تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. جو ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ہم ویسے بن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہماری اس کوشش کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے اور ہم سب کو اپنی اس طرح کی محبت عطا فرمائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میرے بندے مجھے چاہیں، مجھ سے محبت کریں، کیونکہ میں نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، میری عبادت کریں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میرے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں ویسی ہی محبت، ویسا ہی خوف اور ڈر جو ہے
پیدا ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.